ایک انگریز رابرٹ کرین کا اسلام قبول کرنے کا ایک سچا واقعہ۔ رابرٹ کرین سابق امریکی صدر نیکسن کے مشیر رہے ہیں۔ انہوں نے عوامی قانون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، پھر بین الاقوامی قانون میں پی ایچ ڈی کی، پھر وہ ہارورڈ سوسائٹی آف انٹرنیشنل لا کے صدر بن گئے۔ بعد ازاں وہ امریکی صدر نیکسن کے مشیر برائے امور خارجہ تعینات ہوئے۔ وہ امریکی قومی سلامتی کونسل کے ڈپٹی ڈائریکٹر بھی رہے۔ انہیں امریکہ میں سیاسی امور کا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ وہ امریکہ میں مرکز تمدن و تجدید کے بانی ہیں۔ وہ 6 زندہ زبانوں میں روانی سے بولتے ہیں۔ ایک دن امریکی صدر نیکسن نے اسلامی اصول و قواعد کے بارے میں پڑھنا چاہا، لہٰذا اس نے CIA سے کہا کہ میرے لیے اس موضوع پر ایک تحقیقی مضمون تیار کرو۔ انہوں نے ایک تحقیقی مضمون تیار کیا، لیکن وہ قدرے لمبا تھا۔ اس نے اپنے مشیر رابرٹ کرین سے کہا کہ اس مضمون کو پڑھیں اور اس کا خلاصہ کریں۔ رابرٹ نے اس مضمون کو پڑھا اور صدر کو اس کا خلاصہ کر کے دے دیا، لیکن اس مضمون کے مندرجات نے رابرٹ کو اسلام کے متعلق مزید تحقیق پر مجبور کر دیا، لہٰذا وہ اس موضوع کے بارے میں مزید معلومات کے لیے اسلامی سیمینارز اور کانفرنس میں شرکت کرنے لگے۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ رابرٹ نے اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا، اور پھر پوری ریاستہائے متحدہ امریکہ میں ان کے قبول اسلام کی خبریں پھیل گئیں۔ انہوں نے قبول اسلام کے بعد اپنا اسلامی نام فاروق عبدالحق رکھا۔ وہ اسلام قبول کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بطور قانون کا طالب علم ہونے کے مجھے اسلام میں وہ تمام قوانین ملے جن کا میں نے مطالعہ کیا۔ میں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں 3 سال تک قانون کی تعلیم حاصل کی، لیکن مجھے ان کے قوانین میں ایک بار بھی لفظ عدل نہیں ملا، تاہم مجھے یہ لفظ اسلام میں کثرت سے ملا ہے۔ انہوں نے 1981 عیسوی میں اسلام قبول کیا اور اپنا نام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر فاروق رکھا، جو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عدل کے امام تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم ایک دفعہ ایک قانونی مباحثہ کر رہے تھے، یہودی قانون کے ایک پروفیسر بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اس کی گفتگو کی باری آئی تو اس نے بولنا شروع کیا اور اپنی گفتگو میں اسلام اور مسلمانوں پر طعن و تشنیع کرنے لگا۔ جب اس کی دشنام ترازی حد سے بڑھنے لگی تو میں نے اسے خاموش کرانے کی ٹھانی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا آپ کو امریکی آئین میں وراثت کے قانون کا حجم معلوم ہے؟ اس نے کہا ہاں، وہ 8 جلدوں سے زیادہ ہے۔ میں نے کہا اگر میں آپ کے پاس وراثت کا ایسا قانون لاؤں جو 10 لائنوں سے زیادہ نہیں تو کیا آپ یقین کریں گے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے؟ اس نے کہا ایسا ممکن ہی نہیں کہ وراثت کا اتنا لمبا چوڑا قانون صرف 10 لائنوں میں سما دیا جائے۔ میں نے قرآن مجید سے وراثت کی آیتیں نکالیں اور اسے پیش کر دیں۔ کچھ دنوں بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا ایک انسانی ذہن کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ تمام قریبی رشتہ داروں کا اتنی وسعت سے احاطہ کرے کہ کسی کو بھی نہ چھوڑے، اور پھر ان کے درمیان اتنے عدل سے وراثت تقسیم کرے کہ کسی ایک پر بھی ظلم نہ کرے۔ پھر اس یہودی نے اسلام قبول کر لیا۔ ڈاکٹر رابرٹ کرین ابھی حیات ہیں، ان کی عمر 91 سال کو پہنچ چکی ہے۔ وہ اپنی وسعت و طاقت کے مطابق امریکہ میں اسلام کی شمع پھیلانے میں مگن ہیں۔ اللہ ان کے چراغ سے لاکھوں چراغ روشن کرے، آمین۔ اگر آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا، اور کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ اگر آپ دوست ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ایسی انفارمیٹیو اور اچھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ دوستوں کو ملتے رہیں۔